مساکین پر بھی، اور اللہ کے دین کے نشر و اشاعت اور اس کی اقامت اور اس کے دنیا میں غلبے کے لیے بھی وہ لوگ ہیں جب ایمان ان کی قسط قلب کے اندر جم کر پھوٹتا تو وہ پورے طور پر برآمد ہوتا، وہ پورے طور پر برگ و بہار لاتا ہے، وہ پورے طریقے سے پھلتا اور پھولتا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، بیج ایک جیسا ہو، زمینیں مختلف ہو، نتیجے مختلف نکلیں گے۔ یہی معاملہ حدیث میں بھی ایک تمثیل سے سمجھایا گیا اور انجیل میں بھی حضرت مسیح کی تمثیل ہے کہ ایک زمینوں کے فرق کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا پیداوار۔ اب ایک قسط قلوب جو ہے وہ ہے کہ جس میں صدقے کا حل چل چکا ہے، اس میں جب بیج پڑے گا وہ برابر ہوگا اور وہ صدیقیت اور شہادت کے مقامات عظمیٰ جو ہے ان تک اب رسائی ہو جائے گی۔ ایک وہ زمین ہے کہ جس میں بیج پڑا اور بیج بھی ضائع ہو گیا، اور ایک زمین وہ ہے کہ جس میں اگر بیج پڑا تو وہ پورے طور پر برگ و بہار لایا۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیق بھی ہے اور شہداء بھی ہے اپنے رب کے ہاں، اور لہم اجرہم ونورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کا بدلہ بھی محفوظ اللہ کے ہاں اور ان کا نور جو ہے وہ بھی محفوظ۔ میں یہاں لفظ ذو النورین کی تشریح اس آیت کے ذیل میں کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نور، نور صدیقیت اور نور شہادت، دونوں جس کی ذات میں جمع ہوئے ہیں وہ ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ ان کی شخصیت کا تھوڑا تجزیہ کیجیے۔ میں نے آپ کو دانا بانا سا بن دیا ہے کہ جس میں آپ پھول ٹانک کے چلے جائیے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آئے، بلکہ وہ ایک فریم کے اندر لگا ہوا معلوم ہوگا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک سے کی۔ سب سے پہلے لیجیے اما من آفا، اعطاء جو وصف اول۔ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا ان کی ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی علمی اور بہت ہی محققانہ تصنیف ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے وہ پچھلے اسلاف جو ہے ان سے تو کیا واقف ہوں گے، یہ جو 200 برس پہلے کی شخصیتیں اس برے صغیر کی ہیں ان سے بھی واقف نہیں رہے۔ ازالۃ الخفا پڑھ گئے، ازالۃ الخفا خلافت الخلفاء، یہ پروپیگنڈے کے طوفان جو اٹھائے گئے اور جس کا گردہ جو ہے وہ فضا میں اس طریقے سے ہے جیسے کہ کبھی کبھی وہ ڈسٹ سسپینشن ہو جایا کرتی ہے اور گردہ جو ہے وہ پورے فضا کے اندر وہ ایک سسپینشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ان کو دور کرنا ہے تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی 2 تصانیف، ازالۃ الخفا خلافت الخلفاء اور دوسری قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی چھپ گئی حال ہی میں، یہی آپ کے ہاں میں ایک مکتبے نے اسے شائع کر دیا ہے، لاہور ہی کا ایک مکتبہ۔ تو یہ عظیم کتابیں، تو شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفا میں یہ لکھتے ہیں، محققین کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو ذو النورین کا خطاب ملا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں 2 سخاوتیں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک سخاوت ان کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور ایک سخاوت کی شان وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ ذو النورین میں عرض کر چکا کہ اصلاً تو اسی لیے کہ 2 بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں، لیکن یہ بھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ذکر ہے محققین کا قول کہ حضرت عثمان کو ذو النورین اس لیے بھی کہا گیا بعض حضرات کے نزدیک کہ ان میں 2 سخاوتیں جمع ہو گئیں، وہ اس وقت بھی جبکہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا، کوئی 5 برس چھوٹے حضور سے، جب حضور 40 برس کے تھے وحی کا آغاز ہوا، حضرت عثمان 35 برس کے تھے، تو زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ان کے تعلقات تھے، بہت دوستی تھی، اس لیے کہ مزاجن بھی بڑی مناسبت تھی۔ وہی معاملہ طے کرے جود و سخا ابو بکر ہے اور وہی طے کرے جود و سخا حضرت عثمان، لوگوں کی مہمانداری کرنے والے، غرباء اور یتیموں پر خرچ کرنے والے۔ اس وقت سے وہ سخا اور اعطاء کا جو وصف ہے وہ بتمام و کمال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود تھا۔ پھر ایمان لانے کے بعد جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنا سارا خاصہ لگا دیا محمد کے مشن کی تکمیل کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی غلام ہیں کہ ان کو اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا جو ایمان لے آئے تھے۔ وہ سرمایہ جو ہے کہ متمول ترین لوگوں میں سے مکے کے، لیکن وہ وقت بھی آیا ہے غزوہ تبوک کے وقت کہ سارا جھاڑو پھیر کر گھر میں جو کچھ تھا وہ لا کر رکھ دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ تو ہے صدیق اکبر، ان کے مقام اور مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی صدیقیت کبریٰ کا ایک عکس تو ہوگا جو ہر صدیق میں نظر آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہی دیکھیے وہی بس ہے۔ ڈیرے روما خرید رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، مسلمانوں کی عورتیں جاتی ہیں پانی لینے کے لیے
تو یہود چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، فکرے کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ عزت جو ہے مسلمانوں کی وہ اس طریقے سے اس کی توہین و تقلیل ہو رہی ہے۔ حضور نے ذرا اشارہ کیا کہ کوئی ہو جو یہ کام کرے کہ اس بہت مہنگا کنواں، میٹھے پانی کا کنواں مدینہ منورہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر باہر اپنی جائیے، وہ کنواں موجود ہے، اسے خریدا اور خرید کر وقت کیا۔ اور اس وقت کا یہ عالم ہے اپنے آخر درس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الناس کالمعادن، لوگ معدنیات کے مانند ہیں۔ سونے کی دھات اگر وہ اور کی شکل میں ہے تو وہ بھی تو سونا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مٹی بھی ملی ہوئی ہے، آپ نے اسے کٹھانے میں ڈالا، صاف کر دیا، وہی سونا سونا ہی رہے گا، سونا تو نہیں بدلے گا۔ تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام، جو تم میں سے بہترین لوگ تھے جاہلیت کے دور میں وہی اسلام میں بہترین، جو اس وقت سونا تھا وہی اب سونا ہے، لیکن وہ اب ذرے خالص بن گیا ہے۔ اب اس میں جو امپیورٹیز تھی، جو اور چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور جو اس وقت چاندی تھی وہ چاندی ہے، وہ اب خالص چاندی ہو گئی۔ تو اسی اعتبار سے حضرت عثمان کا معاملہ وہی جود و سزا کا عالم، خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں کہ میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو، اور اگر کسی وقت اتفاقاً ایسا ہوتا کہ کسی جمعے کو میں کوئی غلام آزاد نہ کر سکتا تو اگلے جمعے میں 2 غلام آزاد۔ یہ ہے معاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے ہم واقف نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو چند چیزیں جو بہت ہی مشہور ہیں، پڑھنے کی طرف توجہ نہیں، ہمیں اور چیزوں سے فرصت ہو تو ہم دیکھیں۔ تو یہ معاملہ اور پھر وہ بیر روبا کا معاملہ دیکھیے، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ دیکھیے، اور وہ جیش عسرہ غزوہ تبوک کا وقت جہاں حضرت ابوبکر اس انتہا کو پہنچے ہیں کہ اپنا سب کچھ اساس البیت تک لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور ممبر پر ہے اور لوگوں کو بار بار ترغیب دلا رہے، فرض کرو حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، حضور 100 اونٹ اس کے تمام ساز و سامان سمیت بادام اور پورا سامان راشن پر لگا ہوا میری طرف سے حاضر۔ حضور کو معلوم ہے کہ مہم کتنی بڑی ہے، کتنی ضرورت ہے۔ حضور پھر فرماتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، حضور 200 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور پھر بھی مزید جو ہے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور 300 اونٹ میری طرف سے کہ جو پورے ساز و سامان کے ساتھ پیش کر دیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عثمان اس وقت نقد کی ضرورت بھی ہے۔ حضرت عثمان جاتے ہیں اپنے گھر اور کہتے ہیں اپنے جو بھی وہاں پر کارندے ہیں کہ جتنا بھی اس وقت نقد ہے جمع کرو، وہ سارا لے کر 1000 دینار، یہ درہم نہیں ہے دینار ہے، اشرفیاں، وہ خالص سونے کی اشرفیاں وہ لے کر آتے ہیں ایک تھیلی میں جو اپنی آستین میں چھپائے ہوئے لاتے ہیں، اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں 1000 دینار۔ الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں کہ جوش مسرت سے حضور کا کہ چہرہ مبارک کی رنگت اتنی سرخ ہو جاتی ہے کہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ جیسے آپ کے رخساروں پر انار جو ہے وہ نچوڑ دیے گئے ہیں، اتنی خوشی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جب کہ وہ اونٹوں کا اعلان کر رہے تھے حضرت عثمان، اس وقت بھی جب حضور ممبر سے نیچے اترتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی برا عمل صادر ہوگا، اس کا کوئی امکان نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس مقام اور مرتبے کی صرف وضاحت کے لیے کہ افعل ما شئت، اب جو چاہو تم کرو، تمہارے لیے کوئی عمل جو ہے